دوستوں کو سنو، میں ہوں طفیل ڈھانا۔ کم وقت دشمن سے اللہ محفوظ رکھے۔ بحران ہے، عالمی بحران ہے، پاکستان میں بحران ہے۔ ہمارا عہد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا عہد ہے، مصنوعی ذہانت کا دور ہے، مصنوعی ذہانت کا زمانہ ہے۔ لیکن پاکستان ابھی انجن کے دور میں بھی داخل نہیں ہوا۔ پاکستان لوہے کے زمانے میں ہے۔ جو معاشرے، جو ملک انجن کے دور میں داخل ہوئے، جہاں صنعتی انقلاب آیا، وہاں جمہوری نظام آیا، قانون کی حکمرانی قائم ہوئی۔ ان معاشروں کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ امریکہ دیکھیں، آپ یورپ دیکھیں اور اس طرح کے ملکوں کو دیکھیں۔ اگر آپ جنوبی ایشیا کو دیکھتے ہیں، پاکستان کو دیکھتے ہیں، تو یہاں صنعتی انقلاب نہیں ہوا، انجن کا معاشرہ کام نہیں ہوا۔ یہ ملک کبھی لوہے کے دور میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا مصنوعی ذہانت کے دور میں داخل ہو گئی ہے، پاکستان اور جنوبی ایشیا میں شامل ملک ابھی تک جمہوریت کے دور میں بھی داخل نہیں ہو پائے۔ پاکستان میں ایک جدوجہد جاری ہے، یہ جمہوریت کی جدوجہد ہے، مڈل کلاس کی جدوجہد ہے، اور مڈل کلاس پاکستان میں وابستہ ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ، جو کہ جدید ترین معاشی ٹیکنالوجی ہے۔ تاریخ میں ہمیں یہ شہادت مل جاتی ہے کہ جب بھی ٹیکنالوجی میں جدت آتی ہے، ٹیکنالوجی کا ریولوشن آتا ہے، معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، نظام تبدیل ہوتا ہے، اور ایک نیا نظام قائم ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو بحران ہے، یہ اسٹیٹس کو، یعنی لوہے کے زمانے میں قید پاکستان کی فکری سیاسی جدوجہد اور جمہوری جدوجہد کے درمیان ایک بڑا تضاد ہے، جو ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے۔ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے 8 فروری کو، ان کا ستیہ ناش ہو گیا 9 فروری کو۔ پاکستان پر 2 بڑی کمپنیوں کا قبضہ ہے۔ پاکستان ایک یرغمال ریاست ہے، پولیس یرغمال ہے، بیوروکریسی یرغمال ہے، عدلیہ یرغمال ادارہ ہے، قانون یرغمال ہے، جمہوریت یرغمال ہے۔ سیاستدانوں نے عدلیہ کو غلام کہا ہے، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کو یرغمال سمجھا جائے۔ پاکستان کے لوگ پولیس سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے
کہ پولیس عوام کی پولیس نہیں ہے، کرپٹ پولیس ہے۔ پولیس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ پارلیمنٹ کنٹرول کرتی ہے، پارلیمنٹ کے ماتحت ہے۔ بیوروکریسی ایسا ہی ادارہ ہے، پاکستان کے لوگ بیوروکریسی سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی کرپٹ ہے، یہ عوام کی بیوروکریسی نہیں ہے۔ اسی طرح سے عدلیہ کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کا جو تصور ہے، جو خیال ہے، وہ یہی ہے کہ یہ ادارہ انصاف فراہم کرنے والا ادارہ نہیں ہے۔ پاکستان کا میڈیا کرپٹ میڈیا ہے۔ ان سارے اداروں کو ہم یرغمال ادارے دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑا ادارہ پاکستان میں کسی بھی ملک میں پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کرپشن کا ادارہ ہے۔ سینٹ کے لوگ نمائندہ نہیں ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ، حکومت نمائندہ نہیں ہے، عوام کی نمائندہ نہیں ہے، کمپنیوں کی یرغمال ہے۔ سندھ پنجاب پر کمپنیوں کا قبضہ ہے، غلام داری نظام ہے۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں آزادی کی جدوجہد ہے۔ فوج پاکستان کی دفاعی قوت ہے، دفاعی ادارہ ہے، مگر اس کو بھی اسی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ کمپنیوں کا یرغمال ملک ہے، یرغمال عوام ہیں، یرغمال ادارے ہیں۔ تو عوام کی جمہوری جدوجہد جب پاکستان کو آزاد کرا لے گی، جمہوری نظام قائم کر لے گی، تو ادارے بھی پاکستان کے قومی ادارے بن جائیں گے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اداروں کے خلاف جدوجہد کریں، بلکہ اداروں کو آزاد کرانے کی ضرورت ہے کمپنیوں سے۔ کمپنیوں کے پیچھے کون ہے؟ کمپنیوں کے پیچھے واشنگٹن ہے، کمپنیوں کے پیچھے دلی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب رجیم چینج ہوا تو حکم کہاں سے آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کا مرکز دلی ہے۔ یہ بیرونی فیکٹر ہے، ایکسٹرنل فیکٹر ہے، اور اندرونی فیکٹر کمپنیاں ہیں۔ مولانا کچھ ہوئے ہیں ناراض، مان جائیں گے۔ اور اب ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ اچکزئی نے کہا کہ بلوچستان سے لوگوں کو خریدا، اور پھر وہ کس کے پاس گئے؟ بھائی خریدنے والے کو تو دیکھے نا، اس کی قوت کو دیکھے نا، اور پھر بلا مقابلہ جو وہاں کا بن گیا، وہ کسی نے خریدا بھی ہوگا نا، وہی ہے اصل قوت، تو وہ ہے۔ تو پاکستان کے لوگوں کو صحیح طور پر سیاسی جدوجہد
جمہوری جدوجہد کے ذریعے پاکستان کو نئے دور میں داخل کرنا ہے، آزاد کرنا ہے اور ایک ترقی یافتہ ملک پاکستان کو بنانا ہے۔ ابھی تو پاکستان کا غریب کسان مر رہا ہے، کرپشن ہے، غربت ہے، قانون نہیں، آئین نہیں، اور ایک قیدی جیل میں اور دوسرے قیدی پارلیمنٹ میں ہیں، وہ بھی قیدی ہیں، کمپنیوں کے قیدی ہیں، نوکر ہیں۔ مراد علی شاہ کو تیسری بار نوکری ملی ہے، اور یہ اسی طرح پارلیمنٹ میں لوگوں کو نوکری ملی ہے۔ یہ نوکر لوگ ہیں، یرغمال لوگ ہیں، یرغمال معاشرہ ہے۔ اب آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی طرف چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی معاشرے کو کس طرح سے تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ انجن نے معاشرے کو تبدیل کیا تھا، صنعتی انقلاب آیا تھا، نیا نظام قائم ہوا تھا، انجن مشین تھی۔ اب مشین جو انقلاب لے کے آئی، انجن جو انقلاب لے کے آیا، وہ انقلاب اس طرح سے آیا کہ مشین انسانی دماغ کے کنٹرول میں تھی، انسانی دماغ ہی چلاتا تھا مشین کو، مشین کے پیچھے انسانی دماغ تھا۔ گاڑی ہو، جہاز ہو، کچھ بھی ہو، اس مشین کو انسانی دماغ کی ضرورت تھی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ سائنس اور آگے بڑھ گئی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مشین میں دماغ ڈال دیا گیا، اب مشین دماغ والی مشین ہے۔ اب مشین تو بن گئی، پہلے جو مشین بنی تھی اس کے پاس دماغ نہیں تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جو مشین تخلیق کی، اس میں اس کا دماغ بھی ہے، وہ اپنے دماغ سے چلتی ہے، انسانی دماغ کی وہ ماتحت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، مصنوعی ذہانت میں ایک بڑی تخلیق روبوٹ ہے۔ روبوٹ انسان ہے، بایولوجیکل روبوٹ تو بیوروکریسی کے افسر، پولیس کے افسر اور دیگر جو یرغمال ہیں، جو میڈیا پر بیٹھتے ہیں، یہ بایولوجیکل روبوٹ ہیں، مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس رکھنے والا روبوٹ ماتحت نہیں ہوگا۔ اس کے پاس اپنا دماغ ہوگا اور وہ اپنے ہی دماغ سے رہنمائی حاصل کرے گا۔ روبوٹ انسان ہے، مشین ہے، مگر اس کے پاس دماغ اپنا ہے، وہ ماتحت نہیں ہے۔ تو روبوٹ کہاں بیٹھے گا، کہاں کام کرے گا، یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ روبوٹ جنگ میں استعمال ہو سکتا ہے، روبوٹ آرمی بن سکتی ہے، روبوٹ صنعت میں کام کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، مینیجر، انجینئر روبوٹ ہو سکتا ہے، روبوٹ زراعت میں کام کر سکتا ہے، ٹریکٹر چلا سکتا ہے، کاشت کر سکتا ہے، روبوٹ اسپتال میں کام کر سکتا ہے، ڈاکٹرز کی جگہ روبوٹ مریض کا علاج کر سکتا ہے، میڈیا میں روبوٹ خبریں پڑھ سکتا ہے، تجزیہ دے سکتا ہے، ہوٹلوں میں روبوٹ کام کر سکتے ہیں۔
تو اب روبوٹ آ جائیں گے تو ایک نیا معاشرہ قائم ہوگا، نئی معیشت، نیا نظام، نیا سماج اور نئی سیاست۔ یہ ٹیکنالوجی کا کردار ہے، ہسٹری میں موجود ہے۔ اداروں کے سربراہ، پولیس کا سربراہ روبوٹ ہوگا تو وہ پولیس کو ٹھیک طرح سے چلائے گا۔ عدلیہ کا سربراہ روبوٹ ہوگا تو وہ جانبدار نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا سربراہ روبوٹ ہوگا تو پھر 9 فروری نہیں ہوگا۔ بیوروکریسی کا سربراہ اگر روبوٹ ہوگا تو بیوروکریسی غیر جانبدار ہوگی۔ عالمی رپورٹ کے مطابق یورپ میں 60% کام، 60% جاب روبوٹ سنبھال لیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ 60% لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور ان کی جگہ روبوٹ کام کریں گے۔ مگر ایسا نہیں ہے، یورپ کی آبادی کم ہو رہی ہے، انہوں نے صنعت چلانی ہے۔ اب وہ پاکستان جیسے اور دیگر ملکوں سے لوگوں کو امپورٹ کرتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز وغیرہ، مزدور وغیرہ، لیکن اس کے بعد جب روبوٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے تو وہ کسی دوسرے ملک سے ان کو ضرورت نہیں رہے گی۔ روبوٹ کا کریکٹر کیا ہے؟ روبوٹ کا کریکٹر یہ ہے کہ روبوٹ کھانا نہیں کھاتا، روبوٹ کو کسی محل کی ضرورت نہیں، روبوٹ ٹائم پر ڈیوٹی کرے گا، ڈیوٹی پر جائے گا، روبوٹ تنخواہ نہیں لیتا، روبوٹ ہڑتال پہ نہیں جائے گا، روبوٹ چھٹی نہیں کرے گا، اور روبوٹ آزاد انسان ہوگا۔ روبوٹ کرپشن نہیں کرے گا، اس کے مفادات نہیں، اس کی اولاد نہیں، اس کو محلوں کی ضرورت نہیں، اس کو بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں، روبوٹ جرم نہیں کرے گا۔ پاکستان کا بڑا مسئلہ کرپشن ہے، کرپشن کا بڑا ادارہ پارلیمنٹ ہے۔ پاکستان کمپنیوں کا یرغمال ہے، اور روبوٹ ٹیکنالوجی دنیا میں ایک بہتر کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔